پاکستانی فوج کا ایک بڑا دستہ سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہے۔ جی ہاں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ فوجی دستہ ان حالات میں وہاں کیوں گیا ہے، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر مصنف، کالم نگار اور صحافی سید بدر سعید۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں تازہ ترین صورتحال اسلام آباد کی اور یہ جو پاکستانی دستہ سعودیہ روانہ ہوا۔ بدر بھائی، اسلام آباد میں دو بڑی طاقتوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی دنیا کی سپر پاور مجبور ہوئی اسلام آباد آنے پہ اور ایرانی وفد بھی پہنچ گیا۔ اسی دوران جب یہ مذاکرات جاری تھے، پاکستان بطور ثالث کردار ادا کر رہا تھا، تو یہ ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے اور پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ تھی، جو ہٹ کے ادھر چلی گئی کہ پاکستانی فوج کا ایک دستہ جو ایئر فورس پر مشتمل ہے، وہ مختلف طیاروں کے ہمراہ، اپنے پورے ساز و سامان کے ہمراہ شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہے۔ ان حالات میں پاکستانی فوج کا وہاں پہ پہنچنا کس بات کا گماز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان، اگر ہم تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھیں کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں کہہ لیں یا اس وقت دنیا اور خطے میں جو جنگ چل رہی ہے، وہ جنگ اس کو روکنے کے لیے پاکستان ہی کیوں چنا گیا، پاکستان میں ہی کیوں مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ اہمیت کس وقت ہائپ پہ گئی؟ جب پاکستان نے اپنے مخالف یا اپنے دشمن ملک پہ حملے میں اسے فوری طور پہ ناکامی سے دوچار کیا تھا۔ پہلے پاکستان نے وقت دیا، پاکستان نے کوشش کی کہ پاکستان کا نام نہ آئے اس حوالے سے، لیکن جب پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہوا تو صرف چند گھنٹوں کے اندر سرنڈر کر دیا گیا اور جنگ ختم ہو گئی۔ اس کا اعزاز کئی بار امریکن صدر جو ہیں اپنی مختلف تقریبات میں وہ کرتے رہے، پریس کانفرنس میں، اور بتاتے رہے کہ اتنے طیارے گرائے پاکستان نے، انہوں نے تصدیق کی کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے۔ تو پاکستان کا دنیا کے اوپر ایک تاثر گیا کہ سپر پاور جو ہے وہ اعتراف کر رہی تھی اور ایک ایٹمی ملک کو پاکستان نے شکست دی تھی۔ پاکستان خود بھی ایٹمی طاقت ہے، لیکن پاکستان نے اپنے سے بڑے ملک کئی گنا بڑے، ہاں جی، ہر لحاظ سے، اور اس میں ایٹمی طاقت تھی وہ بھی۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی ایٹمی ملک کے اندر جا کے آپ اس پہ اسٹرائک کریں اور اس پہ حملہ کریں۔ اور شاہ جی اس وقت تو ان کا غرور جو تھا وہ آسمانوں کو چھو رہا تھا نا، بالکل ایسے ہی تھا کہ جناب ہم نیست و نابود کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ بالکل۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ بالکل کارنر پہ ہو گیا اور دنیا نے اس کو لفٹ کرانی چھوڑ دی کہ یہ جو اتنے غرور تھا، تکبر تھا، اتنی بڑی سپر پاور کے طور پہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا تھا، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ دوسرا فیصلہ جو آرمی چیف، پاک فورس نے اور پاکستانی حکومت نے مل کے یہ کیا کہ ایک عرصے سے خطے میں دہشت گردی پھیلی ہوئی تھی، پاکستان کا ہمسایہ ملک تھا، پاکستان نے انتہائی سخت فیصلہ کیا اور دنوں میں یہ ثابت کیا کہ ہم نے اپنے دونوں ان ہمسایہ ممالک کو جو خطے میں دہشت گردی کی پھیلا رہے تھے، جو پاکستان پہ اور باقی ممالک پہ بھی ایک خوف کی علامت بننے چاہ رہے تھے، ہم نے ان کو کنٹرول کیا۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ طاقتیں جو ایک عرصے تک یہاں پہ مصروف رہیں اور انہیں شاید ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا بعض معاملات میں، انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان عسکری طور پہ انتہائی طاقتور ملک ہے اور یہ کنٹرول کر سکتا ہے ایسے معاملات کو۔ یہاں سے پھر پاکستان کا ایک ایسا کردار شروع ہوتا ہے جہاں پہ امریکہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ دوسرے ممالک پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان کو ان میں سہولت کاری کرتا ہے امن کے لیے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی امن کے لیے تھا، خطے میں امن قائم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ پاکستان برابر سطح پہ موجود ہو۔ اب بھی پاکستان خطے میں امن قائم کرنے کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے، دیکھیں معاہدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ایک لمبا معاہدہ ہے، یہ بات کی بات ہے، یہ ڈائیلاگ لمبے بھی چل سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ پوری دنیا پاکستان کو تسلیم کر رہی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ یہی صورتحال سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا حرمین شریف کے ساتھ ایک تعلق تو بہت پرانا ہے، شروع سے ہے اور عقیدت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معاہدہ بھی ہے کہ پاکستان حرمین شریف کا تحفظ کرے گا اور پاکستان نے ہر موقع پہ اپنا یہ کردار نبھایا ہے۔ ہمارے سابق آرمی چیف جو ہیں وہ وہاں پہ دنیا کے ممالک جتنی فورسز وہاں پہ ہیں اور ایک فوج بنی اس کے سربراہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کا بہت بڑا اعزاز تھا۔ اب بھی پاکستان اس معاہدے میں ہے کہ اگر سعودی عرب پہ کوئی حملہ ہوتا ہے یا پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو دونوں ممالک اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے۔ کریں گے۔ اس صورتحال میں
پاکستان نے جب کیونکہ ایران کی جانب سے بھی اور اسرائیل کی جانب سے قطر میں ہوا, ایران کی جانب سے بھی, جب امریکن چاہے وہ کوئی بھی ملک تھا لیکن وہ حملہ سعودی عرب کے اوپر تھا, تو پاکستان نے فوری طور پہ وہاں پہ اپنا دستہ بھیجا, اپنی چیزیں بھیجی, اپنے جہاز بھیجے. یہ ایک پیغام تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اس کے دفاع کے اس معاہدے کے اوپر کھڑا ہے جو اس سارے خطے میں شروع ہونے والی جنگ سے پہلے کی بات ہے. اچھا شاہ جی, ایک سوال ہے کہ مثال کے طور پہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں. اب دیکھیں جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ جو آپ نے سوچا یا دو ممالک نے سوچا وہی نکلے. کئی جگہ پہ نیگوسیشن ہوتی ہیں اور لمبا بھی چل سکتا ہے, کوئی وقتی معاہدہ ہو سکتا ہے, کوئی اس کے بعد مذاکرات مزید طول پکڑ سکتے ہیں. تو جو فوجیں وہاں گئی ہیں, کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر آئندہ سعودی عرب پر کسی بھی طرف سے اٹیک ہوا, خواہ وہ ایران ہو, خواہ وہ اسرائیل ہو یا کوئی بھی ہو, تو پھر پاکستانی دستہ جو ہے وہ اس معاہدے کے تحت بھرپور جواب دے گا اس کو؟ دیکھیں جو معاہدہ ہے اس میں اصولاً سعودی عرب پہ پہلے حملے کے ساتھ ہی سعودی عرب یہ حق رکھتا تھا کہ وہ اٹیک کرے, اور وہ اٹیک انہی فورسز نے کرنا تھا جو اس کے دفاع کے لیے وہاں موجود ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا اس معاملے کو ہولڈ کرنے میں, اس کو سلجھانے کی کوشش میں, کہ اس کا جوابی اٹیک نہ کیا جائے بلکہ تاکہ اس کو حل کیا جائے. اب جو موقع ہے اس میں بھی یہ خدشہ تو موجود ہے کہ موقع کو, اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کچھ طاقت کر سکتی ہیں. تو پاکستان نے وہاں پہ اپنا ایک علامت کے طور پہ یہ بتایا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں, اور اس کا اثر یقیناً اس معاہدے پہ بھی آئے گا. دیکھیں آپ کا جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے, آپ اپنے گاؤں دیہات میں دیکھ لیں تو طاقتور چودھری جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو, جس کے ہاتھ میں سٹک ہو, اسی کی بات مانی جاتی ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ بات نہ مانی یا ہم اس طرف نہ آئے تو معاملات کسی اور طرف جا سکتے ہیں. لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ بہت بڑا یہاں پہ موجود ہے. ابھی تک پاکستان خطے کی اس جنگ کے اندر خود نہیں کودا. پاکستان مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان یہاں پہ ٹریڈ کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پہ بزنس ہے, یہاں پہ دہشت گردی, یہاں پہ جنگ, اس کے اثرات ختم ہوں. لیکن اس وقت کوئی بھی ایسی کوشش ایسی ہو سکتی ہے جس میں پاکستان بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے. تو پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی حکومت نے بہت ڈپلومیٹک انداز میں چیزوں کو اس وقت کنٹرول کیا ہوا ہے. جی دوستو ساتھیو, یہ تھے سید بدر سعید جنہوں نے آپ کو آگاہ کیا کہ ایک طرف مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, دوسری طرف جو پاکستان نے وہاں فوجی دستہ بھیج دیا ہے سعودی عرب میں, وہ اس معاہدے کا حصہ ہے جو 2025 میں سعودیہ کے ساتھ کیا گیا تھا. اگر کسی ملک کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف جارحیت کی گئی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا. جی ہاں, وہ جارحیت خواہ اسرائیل کی طرف سے ہو یا کسی اور ملک کی طرف سے, پاکستان ہر صورت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور دوسرا, جس طرح سے بدر سعید صاحب نے فرمایا کہ جو طاقت ہوتی ہے ہمیشہ آواز اسی کی سنی جاتی ہے, کہ اس وقت اس نازک موقع پہ جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو پاکستان یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ اگر یہ طاقتیں امن کے لیے متفق نہیں ہوتی تو پھر طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.